جی سامعین، ہمیں اس وقت آج کی جو خوشی کی خبر جو ہم نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ پاکستان آزاد جموں کشمیر اور میرپور کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات کہ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ نے 2024 کے لیے متحدہ عرب امارات کا عالمی ایوارڈ زائد سسٹینیبلٹی پرائز اپنے نام کیا. چودھری محمد شکیل جو کہ اس ادارے کے فاؤنڈرز میں شامل ہیں کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق میڈیا کے ساتھ انتہائی سنجیدہ تجزیہ کار، انتہائی سنجیدہ دانشور ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب چودھری محمد شکیل صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ سر کہ جہاں پہ ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہر طرف ہیں، مشکلات ہیں، سب چیزیں ہیں، ایک اتنی خوشی کی خبر ہماری بچیوں نے جو پاکستان، کشمیر، جموں کشمیر اور میرپور کا نام فخر سے بلند کر دیا. جی آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے اس موضوع پہ گفتگو آپ کر رہے ہیں اور مجھے بھی آپ نے اس قابل جانا. بنیادی بات یہ ہے کہ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ جب ہم نے بنایا تھا تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ زلزلے سے متاثرہ 2005 میں بچے تھے، ان کو لے کے یہ بنایا تھا. پھر بچے شامل ہوتے گئے، ہمارے بہت سے پروجیکٹس سے. بنیادی فوکس یہ تھا کہ بچے جو ہے آپ کو پتا چاہے اپنی اولاد ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس کو پالنا ایک کام ہوتا ہے، پھر اس کی تعلیم ایک کام ہوتا ہے، اور پھر اس کی تربیت ہوتی ہے تاکہ ان کو معاشرے کا ایک اچھا انسان بنایا جا سکے، فائدہ مند، تاکہ ان لوگ وہ بچے معاشرے کو فائدہ دے سکے. تو یہی جو مقاصد ہیں ہمارے بھی درپیش رہے اور ہمارے سامنے رہے، مد نظر رہے. اس میں پھر یہ ہوا کہ ہم نے یہ کام شروع کیا کہ ان بچوں کو جہاں پہ اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے وہاں پہ کچھ ان کے ساتھ ایسے پروجیکٹس بھی اس میں بھی انوالو کیا جائے ان بچوں کو، تاکہ یہ بچے کچھ عملی زندگی کی پروڈکٹیو قسم کی جو لائف جو ہوتی ہے اس کی کچھ چیزیں سیکھ سکیں. تو کووٹ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ماحولیات کا معاملہ ہو یا باقی ساری چیزیں، تو ان میں ظاہر ہے کہ بالکل پیش رہتا ہے. تو یہ ہمارے 2-3 پروجیکٹ سے، ایک تو تھا جو سولر انرجی کا پروجیکٹ تھا کہ ہم لوگ جو کوٹ کمپلیکس ہے اس کو سولر انرجی پہ لے کے چلے گئے. پھر ایک یہ تھا کہ جو وہاں پہ ہمارا ایک ڈیری فارم ہے، گوٹ فارم ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو یہ جو بایو گیس کا ایک ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے، وہ بھی وہاں پہ لگا لیا تاکہ وہ جو کچڑ ہے ساری اس کو جو گیس چاہے کہ ایل پی جی وغیرہ یوز کرے، ہم وہ یوز کریں، وہ ہم نے کر لیا. پھر ہم نے ایک باغ لگایا، اس میں سبزیاں لگائی، اور اس میں ہم نے یہ کیا کہ جیسے اب ہوتا ہے عمومی طور پر ہمارا طریقہ کہ جناب ایک پانی جو ہے چھوڑ دیا اور پانی نے سیراب کیا اور جو ہے پھل بوٹے لگے. ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے یہ کیا کہ ان بچوں کو یہ ٹاسک دے دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو پودے ہیں نا یہ آپ کے ہیں، ایک پودا ایک بچے کا ہے. تو اس پودے کو نہ صرف یہ ہے کہ زمانے کے سرد و گرم سے بچا کے رکھنا ہے، بلکہ اس کو آپ نے بڑا بھی کرنا ہے. اور اس بڑا کرنے میں آپ نے کچھ کام ایسے کرنے ہیں کہ اس کی جو توانائی کی، طاقت کی، خوراک کی ضروریات ہے وہ پوری کریں ماڈرن طریقے سے. کہ اگر سپوز اس کو پانی دینا ہے تو وہ ڈرپ واٹرنگ کے طریقے سے پانی دیا جائے. اگر آپ نے اس کو کھاد وغیرہ دینی ہے تو وہ جو آرگینک کھاد ہے، تاکہ یہاں سے جو بھی چیز ہو وہ آرگینک پیدا ہو. اور پھر یہ ہے کہ آپ کچھ پروجیکٹ ڈیزائن بھی کریں. مثلا جو ہماری بچیاں گئی تھیں اس مقابلے میں، تو ان میں سے ایک بچی نے یہ کیا کہ جیسے ہمارے واش رومز ہیں، مسجد ہے، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ٹوٹی کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پانی بہتا رہتا ہے. تو اس بچی نے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اگر ایسے کچھ چیزیں ہوں، ٹیبز جیسے ٹوٹیاں ہوتی ہیں، نل ہوتے ہیں پانی کے، تو جس میں سینسر ہو کہ اگر آپ ہاتھ نیچے کریں تو پانی آئے، ہاتھ پیچھے کرے تو پانی بند ہو جائے، تاکہ پانی بچے بھی، تاکہ پانی کو بچایا بھی جا سکے. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2025 تک یہاں پہ پانی کی شدید کمی ہو جائے گی. تو ہم نے ان بچوں کو ان سارے پروجیکٹس میں انوالو کر کے پھر ہم نے جب یہ ایک موقع آیا، ذرا ہم لوگ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر ان بچوں کو، ان کے کام کو ہم لوگ آگے بھیجتے رہتے ہیں. کیونکہ اب یہ کوٹ ایک میرپور میں ہے اور ایک کوٹ ہمارا جو ہے سوابی کی تحصیل لاہور میں ہے، عالم آباد وہاں پہ 200 بچوں کی کیپیسٹی کا وہ ہے، ایک کوٹ ہی ہے. تو بنیادی طور پر ان بچوں کو اور ان بچوں کو ہم مختلف پروجیکٹس میں انوالو کرتے رہتے ہیں. اور یہ انہی میں سے ایک پروجیکٹ تھا. ایک پروجیکٹ جو تھا وہ انڈیا سے لیا گیا تھا،
ایک پروجیکٹ بنگلہ دیش سے لیا گیا تھا اور ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان سے لیا گیا تھا. اور پھر یہ جو ماہرین ماحولیات ہوتے ہیں پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل سمٹ ہوئی تھی, عالمی کانفرنس ہوئی تھی. تو اس میں پھر وہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس پروجیکٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا یا برا ہے. تو ان کو یہ بات بہت زبردست لگی کہ یہ وہ بچے تھے جو کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں سے نکالے گئے, جو خود ایک ٹراما سے گزرے, پھر وہ بڑے ہوئے, پھر وہ کانفیڈنٹ ہوئے, پھر وہ تعلیم حاصل کی. اب وہ بچے اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ اب اس سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکیں, اس کو کچھ دے سکیں. تو وہ بولا یہ اور کیا, یہ بڑی زبردست بات تھی کہ کس طرح کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک اپرچونٹی بھی دیتا ہے, ایک موقع بھی دیتا ہے. تو ہم نے ہمیشہ یہ سوچا کہ کوٹ بھی بنیادی طور پہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اس کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کریں اور ان بچوں کو معاشرے کا کارآمد شہری بنائیں. تو یہ وہی کام تھا کہ ان بچوں نے کیا اور ماشاءاللہ اس کو باقاعدہ عالمی سطح پہ اس کی جو ہے وہ ملی, اس کی ریکگنیشن ملی, کیونکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کوٹ کی جانب سے واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں جو کہ اب کئی 100 لگ چکے ہیں میرپور ڈویژن اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں. اور اس میں کوئی علاقے کی تخصیص نہیں ہے کہ ہم نے صرف میرپور لگانے ہیں یا آزاد کشمیر لگانے ہیں, بلکہ پاکستان میں بلکہ ڈسٹرکٹ پنڈی ہے, چکوال ہے, ڈسٹرکٹ جیلم ہے, گجرات ہے, وہاں پر بھی ہمارے درجنوں واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں تاکہ لوگوں کو پانی ملے, صاف ملے. تو یہ وہ ساری ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم ان بچوں کو انوالو کرتے ہیں تاکہ یہ بچے جو ہیں ایک ذمہ داری محسوس کر کے آگے بڑھ سکیں. تو یہ وہی کام تھا. اس کے ساتھ ساتھ $1,00,000 کا وہ انعام ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو رقم ہے یہ بھی ہم اسی طرح کے اسی پروجیکٹ کو جو آگے لے کر چلیں اس میں یہ لگائیں. اور لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگوں نے کمٹمنٹس ہمیں کی ہیں کہ ہم لوگ اور پیسہ اس میں دینا چاہتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو اپنا علاقہ ہے ایک تو اس کو صاف پانی اور پھر یہ ہے کہ پانی کو بچا کے بہتر طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے. تو یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ ہمارے یہ جو کوٹ کے بچے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ صرف یہی کہتے ہیں جو کوئی سن رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی جان رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, تو وہ اگر یہ باتوں پہ اگر اس کو صرف یہ باتیں لگ رہی ہیں تو ان باتوں کو دیکھنا اگر اپنی آنکھوں سے ہو تو وہ آ جائے, ہمارے پاس آئے, ان بچوں کے ساتھ ٹائم گزارے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ بچے سارا